السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ سب کے سامنے 3 ایسی آیتوں کا مجموعہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن ہماری ماں اس دنیا سے اپنا آخری سفر طے کر چکی تھی اور ان کی نماز مکہ مسجد میں پڑھنی تھی مغرب کے نماز کے ساتھ۔ مکہ مسجد کے صحن میں وہ اپنا آخری لباس پہنی ہوئی ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ میرے دل کی حالت سمجھ سکتے ہیں۔ اور امام صاحب نے مغرب کی دوسری رکعت میں ان 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور جب یہ آیتیں امام صاحب پڑھ رہے تھے، ہمارے کان نہیں ہمارا دل سن رہا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد آسمان کی طرف ہم نے نظریں اٹھا کر دیکھی، آسمان گلابی ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان بھی ہماری ماں کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور ہمارے غم میں شامل ہے۔ اے اللہ، میری ماں کو جنت الفردوس عطا کر، اور جن کی مائیں باپ اور مرحوم بزرگ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں سب کو جنت الفردوس عطا کر، اور سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل کر، آمین ثم آمین۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور ہم سب ہی کسی نہ کسی طرح آزمائے جائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں کے جانے سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ اور ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ زندگی کا عجیب فلسفہ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم فلسفہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کو تو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں ہم کیسے سیلف ریئلائزیشن کر کے، کس طرح سے ہم اپنے ویکنیسز کو اور اسٹرینتھس کو جان کر، کس طرح ہم اپنی صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو جان کر اور اپنی کمزوریوں کا ادراک کر کر ان حالات میں ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو ایک جا کر کے ایک نیا قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھانے کی نیا قدم ضرورت ہے۔ جیسے ایک بیج اپنے آپ کو چیر کر خود فنا ہو کر ایک پودے کو جنم دیتا ہے، اور وہی پودا درخت بن کر پھل پھول سایہ دیتا ہے۔ لیکن اس مشکل مرحلے سے نکلنے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لائف کے سارے ٹیمپرری فیز ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ وی بلونگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہم اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور تیسری آیت بہت ہی سیٹسفائی کرنے والی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایسے صابر لوگوں پہ اپنی صلوات بھیجیں گے، اور صلوات کا ٹرانسلیشن ایک ورڈ میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت، رحمتیں، برکتیں، ان سب کا مجموعہ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں صلوات کے ساتھ اللہ کی پھر رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ تو ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورہ بقرہ ورس 148۔ ریس ٹو ڈو گڈ تھنگس، کمپیٹ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، ہیلدی کمپٹیشن، اچھائیوں میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، کمپٹیشن فار
competition for materialistic things come to an end with no gain. اور ایک آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات آیت نمبر 50، اور دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہم چل کر جاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ ایک بار آنکھ بند کر کے سوچئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر ہم اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں تو اللہ کس اسپیڈ سے ہماری طرف آئے گا۔ So on your marks, ready, get set, go. جزاک اللہ خیر۔